السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑپا شہر کے اندر ایک معاملہ بہت دنوں سے گردش کرتا جا رہا ہے اور پر بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے یہ ایسے صاحب مسلمان قوم کے اعتبار سے چند جملے استعمال کیے اور وہ جملے ہماری ملت اور امت کے لیے نازیبا اور دل کو ٹھیس پہنچانے والے تھے، اور ان جملوں کی وجہ سے مسلمان قوم کے اندر اور کڑپا شہر کے قوم کے اندر بہت غصہ اور غضب پایا گیا، جس کو محسوس کرتے ہوئے کڑپا شہر کے دانشور اور عقل مند لوگ آواز اٹھائے، اور یہ آواز اٹھانا لازمی اور ضروری تھا، لیکن یہ آواز اتنی اٹھائی گئی الحمدللہ کہ وہ آواز یہ ایسے صاحب کے سماعت اور قلب پر دستک دی، اور اس دستک کی بنیاد پر یہ ایسے صاحب بیدار ہوئے کہ میں کیا جملے کہہ گیا، کیا الفاظ کہہ گیا۔ ہمارے اس کڑپا شہر کے مسلمان مجھ سے ناراض ہو گئے اور غصے میں ہیں۔ اس محسوس کرنے کے بعد انہوں نے پریس میٹ کر کے تمام کڑپا شہر کے مسلمانوں سے معافی مانگی، اور ان الفاظ وہ جملے جو استعمال کیے اس کو واپس لے لیے۔ اس کے بعد تمام کڑپا شہر کے مسلمان معاف کر دیے اور اس معافی نامہ کو قبول بھی کر لیے، اور تمام بات مستقل طور پر ختم ہو گئی اور بات مکمل ہو گئی۔ لیکن وہ مثال مشہور ہے نا کہ چند مچھلیاں پورے تالاب کو خراب کرتے، چند تنگ نظریے والے، تنگ ذہنیت اور متنفر الذہن رکھنے والے اور مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچانے کی کوشش کرنے کے لیے چند لوگ پھر سے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس معاملے پر اکسا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو عقل سے اور اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ عقل اور اخلاق یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے، پھر اس تکلیف کے بعد معافی مانگتا ہے، تو ہمیں وہ جملے اور اس کی تکلیف دہ چیزوں کو بھلا کر ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا پیغام دیے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان اخلاق سے دین کی دعوت اور اسلام کو پھیلانا چاہیے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو لیکن اب ہم مسلمانوں کا جھولا، مسلمانوں کا لبادہ پہنے ہوئے اور اسلام کے تعلیمات سے دور ہو کر، اخلاق سے دور ہو کر، شریعت کے مزاج اور شریعت کی تاریخ سے دور ہو کر ہم اپنے مزاج اور اپنے تنگ نظریے کو اسلام کا لباس پہنا کر اسلام کے نام پر مسلمانوں کو اکسانا اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا اور ہندوستان کے اتحاد کو اور کڑپا شہر کے امن کو خراب کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو یہ انتہائی گھاتک اور خطرناک ہے۔ ان چیزوں کو اب جو لوگ اس معاملہ جو سلجھ گیا تھا، بعد میں پورا معاملہ ختم ہو گیا، معافی کے بعد لوگ معاف کر دیے، چند لوگ اٹھ کر اس کو اکسانا چاہتے ہیں تاکہ ماحول خراب ہو، تو اس کو محسوس کرتے ہوئے چند دانشور حضرات اٹھے اور کہیں جو یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ خطا ہے، دوبارہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے خطا ہے۔ جو یہ خطا پر ایک شخص نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیا، اس کی معافی کو قبول کرنے کے بجائے ہم اس پر اور زور زبردستی کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے انتہائی زیادہ خلاف ہیں۔ لیکن کڑپا شہر سے کئی کال میرے پاس آئے، کئی لوگ رائے طلب کیے، اور اس کے بعد میں ہم کڑپا شہر کے جو صدر قاضی ہیں حافظ سید طاہر اللہ قادری صاحب، ان کا ویڈیو سننے کا اور اشرف علی خان صاحب کا ویڈیو سننے کا اور سراج بخاری صاحب کا وہ تبادلہ خیال سننے کا اور ناظر صاحب کے ان تمام کے باتیں سنا، تو مجھے لگا بحیثیت مفتی ہونے کے اور لوگوں کے طلب کرنے کی وجہ سے میں لوگوں کے درمیان یہ پیغام پہنچا سکوں۔ یہ حضرات جس طرف اشارہ کر رہے اور اخلاق اور چلنے کی راہ بتا رہے ہیں، اس معاملے کے اندر ان کی پیروی اور ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے، یہ ایسے صاحب کے معافی نامے کو قبول کرتے ہوئے، اور وہ شر پسندوں جو مسلمان اور اسلام کے نام پر امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو بائیکاٹ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو پکڑیں اور ان سے بولیں تمہارا کیا تقاضا ہے، کیا نتائج ہیں۔ جو کہ ایک شخص معافی مانگ چکا ہے، غلط واقعے، غلط احادیث جو قیاس مع الفارغ
وہ واقعات سنا کر لوگوں میں غصہ اور غضب کو دوبارہ جگانا چاہتے ہیں۔ پہلا جو غصہ ان جملوں کی بنیاد پر آیا تھا وہ حق بجانب تھا، وہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ملت اور قوم کا معاملہ تھا۔ لیکن جب معافی نامے کے بعد تسلی اور تسکین ہوئی، اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایک بھائی ہمارے ہندوستانی بھائی کو اور دوسرے مسلمان ہندوستانی بھائی کے اخلاق اور عزت کے معاملے کے اندر جو کوتاہی اور جو خطا ہوئی ہے اس پر جو احساس ہوا، پھر اس پر جو معافی ہوئی ہے، اس معافی کو قبول کر کر سب جو ٹھنڈے ہو گئے، اب دوبارہ جو غضب دلانا اور ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے سب ان کے گریبانوں کو پکڑیں، ان کے ہاتھوں کو پکڑیں، ان کو سمجھائیں یہ معاملہ غلط ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے، تمہارا رویہ، تمہاری روش بالکل غلط ہے، ہم معاف کر چکے ہیں۔ اور ملت اور کڑپے کی امت اور کڑپے کے تمام مسلمان ان اہل دانش کے ساتھ ہیں جو عقل مندی، عقل اور اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ میرے عزیز کڑپے کے مسلمانوں، ہمیشہ یاد رکھیں، ان لوگوں کو اپنا رہبر بنائیں جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال رہے ہیں، ان لوگوں کو رہبر بنائیں جو متشرع ہیں، ان لوگوں کو رہبر بنائیں جو لوگ قوم کی فکر رکھتے ہیں نہ کہ جذبے کی فکر رکھتے ہیں، ان لوگوں کو رہبر بنائیں جو عقل سے، علم سے اور بردباری سے، دور اندیشی سے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو رہبر نہ بنائیں جو ہر ہمیشہ جذباتی باتیں، احتجاجی باتیں، روڈوں پر آنے کی باتیں کرتے ہیں، ہرگز ان لوگوں کو قبول نہ کریں۔ اس وقت ہندوستان کی جو نزاکت اور جو ماحول ہے یہ ہم لوگوں کو پیار سے ادا کرنا چاہیے، پیار سے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی خطا کر کر معافی مانگتا ہے، شریعت کی نظر میں، قرآن کے اسلوب اور احادیث کے احکام کے اندر اس کی معافی قبول ہونے کے راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو انہی شریعت مطہرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اہل دانشور ایسے سب کو معاف کر کر معاملے کو ختم کرنے کی جو دعوت دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ان بیانات کو میں سرقم تسلیم کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی یہ جو محنت اور بردباری اور دور اندیشی ہے میں اسے سلام کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات ان لوگوں کا ساتھ دیں جو لوگ امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ توباؤں کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ معافی ناموں کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو لوگ جھگڑے، احتجاج، انتشار کی بات کرتے ہیں۔ کریکٹر کرنے کی بہت بڑی اونچی چیز ہے۔ یہ اخلاق جو ہیں سب کو نہیں آتے۔ جو یہ سے جو بولا ہے وہ تھوڑی بیوقوفی ہے اس کی، اسے ایک مذمت کرنا ضرور۔ حضرات، کڑپے کا جو ایک سلگتا ہوا مسئلہ جو 2 دن سے ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے ذریعے سے ایک ہوا کھڑا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو ایسے صاحب نے غلطی کی تھی وہ بالکل غلط تھا، ان کے جملے بالکل ناقابل قبول تھے، اور اس پہ کارروائی جو ہونی چاہیے تھی بالکل لوگوں نے آواز اٹھائی، اور آواز اٹھانے کی ضرورت تھی۔ یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ بلکہ ملک کی یکتا اور اس کے بعد بین مذاہب جو ایک اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس اتحاد کے لیے بہت ضروری تھا، ہمارے سیکولرزم کے لیے بہت ضروری تھا، بالکل آواز اٹھنی چاہیے تھی، اٹھی۔ اب اس کے بعد ان صاحب کو جو ایسے صاحب تھے اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا مقصود یہ نہیں تھا کسی کی تبدیل کرنا نہ کسی کمیونٹی کے خلاف بولنا۔ تو انہوں نے معافی مانگی آ کر، اور ان کے بازو ہمارے یسع حسین صاحب جو تھے اسی اسٹیشن کے، وہ بھی بازو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ضمانت دے رہے تھے کہ صاحب ایسے نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے بلا شرط معافی مانگی سب کے سامنے آ کر۔ بات ہوئی تھی چند لوگوں کے سامنے، وہ میڈیا پہ آ گیا، ویڈیو پھیل گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پبلک کے سامنے آ کر معافی مانگی، اور بغیر کسی شرط کے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو اب بات ختم ہو گئی۔ وہاں تک تو بالکل معاملہ صحیح تھا کہ آواز اٹھائی گئی۔ آواز اٹھانے کے بعد جب وہ صاحب کو غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے آ کر سب کے سامنے بلا شرط معافی مانگی، تو معاملہ ختم ہو چکا۔ یہی مزاج شریعت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں
کہ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب لڑائی ہو آپس میں کسی اور مذہب والوں سے اور وہ صلح کی طرف آئیں تو تم کو بھی چاہیے کہ تم صلح کی طرف آگے بڑھو۔ اب کوئی چہ جائے کہ ہم کوئی معافی مانگے اور اسے ہم معاف نہ کریں اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے یہ آدمی کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچا دیا، ٹھیک ہے ان کے جملوں سے کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچاتا، اور معافی سے وہ جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو چکی ہے، اب اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنگ ہمارے لیے، مزاج شریعت یہی ہے میرے بھائی۔ اب اسے لے کر کے ایک ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں اس ماحول میں ان حالات کے اندر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اسے ہوا بنا کر اسے ایک بڑا موضوع بنا کر اسے اور سلگانا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وہ اگر کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچا رہا تھا، غلطی کر رہا تھا وہ شخص، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ معافی کے بعد بات ختم ہو گئی، اسے آگے بڑھا کر کیا آپ کے پاس معافی کا جو دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے پاس جو کھلا ہوا ہے، انسانوں کے پاس جو کھلا ہونا چاہیے، وہ دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں؟ کون سا ختم نبوت کا مسئلہ تھا؟ کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مسئلہ تھا؟ کمیونٹی کو گالی دی گئی تھی، بالکل غلط تھا، وہ کمیونل ہارمونی کے خلاف تھا، اور اس شخص کو احساس ہوا، معافی مانگ لیا، اور بعض ہمارے ایک مسلمان صاحب یہ صحیح بیٹھ کے ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے، ان زبان سے چند جملے غلط نکل گئے اور اس پہ بلا شک معافی۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد پھر اس پر سیاست، اب میں اسے سیاست کہوں گا، اب اسے میں مذہب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ایک فرد ہونے کے ناطے ایک امت کے، وہ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب صرف اس پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک تیر دوشی کا سیاست کو لا کے شامل کیا جا رہا ہے، پیور مذہب کی بنیاد پر آگے بڑھ کر اگر ہم کام کرتے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، جبکہ معافی مانگ لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اسے اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چیپٹر ابھی کلوز ہوا ہی ہے کہ دوسرا چیپٹر کھول دے رہے ہیں کہ پھر ایم ایل اے پہ تنقید ہو رہی ہے، فلاں واسو پہ تنقید ہو رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی تجسس تھا کہ جب ان کے سامنے یہ جملے بیان ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کا تاثر کیا تھا، مجھے بھی تجسس تھا، اور میں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان سے اسے منع کیا کہ بھئی ایسے جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ اور مسلمان بھی ہیں۔ اور میں وہ جو ہماری قوم کا جو نوجوان فرد ہے جس کا نام منصور علی خان، اس بچے کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص آگے بڑھا اور ایک قوم کے اور کمیونٹی کے فرد کی حیثیت سے جو فرض بنتا تھا، جو ذمہ داری اس شخص کی تھی کہ ٹوکنے کی، وہ شخص بھی وہاں ٹوکا اور انہوں نے بھی ٹوکا۔ اور ابھی منصور علی خان بتا رہے تھے کہ بعد میں بلا کر کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی شخص سے پرسنل کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمیونٹی کو اس طریقے سے نہیں بات کر سکتے، یہ سے کو ڈانٹا گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ دوسری بات یہ کہ جب معافی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، اب اسے آگے بڑھا کر اسے اس طریقے سے پیش کرنا اور اس سے اپنے آپ کو فوکس کر لینے کی کوشش کرنا اور اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری کمیونٹی کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ اس طریقے سے حرکتیں ہماری ہوں گی۔ معافی کو اسلام کے اندر بہت پسند کیا گیا، اللہ تعالیٰ سراپا معافی ہے اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کا ماننے والا، رسول کا ماننے والا، جمیلہ کے قصے کو ہم کو یاد کرنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ لا کر کچرا ڈال کے نقصان پہنچاتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ جب وہ جو ہے بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی اسی گھر پر پہنچ گئے۔ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئی۔ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے، ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے۔ جو ماحولات کریٹ ہو رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے خلاف سازشیں کرنے والے سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے نیشنل لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے صرف وہ ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ آج ہمارا حال یہ بن گیا ہے کہ ہمارا علماء سے، مشائقین سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ آج ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام کی اس سچویشن کے اندر، اس موقع پر کیا رہنمائی ہے؟ میری بہت سارے متبحر علماء سے، اکابرین سے گفتگو ہوئی، اس موضوع پہ میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب اس شخص نے معافی مانگ لیا تو اس مسئلے کو آگے بڑھانا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ آج کل چند لوگ ایک موضوع پہ، اتنا اہم ترین قوم کا موضوع، اس میں متبحر علماء کو ساتھ لیے بغیر چند لوگ نکل کر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ وہ کر دے رہے ہیں۔
دو طرح کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو سکتی ہے. ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہ ہوتی ہے جو بین مسلک یعنی مسالک کے اختلاف کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے قوم کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی, یا پھر بین مذاہب کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پر ملک کے مسائل کو حل کرنے اور ہماری جو مشترکہ سوسائٹی ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے اسے وہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہوتی ہے. یہاں پر آج ایسا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو لفظ ہے وہ ایسا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ چند لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہہ رہے ہیں. اس سے ہمارے قوم کا وقار گھٹے گا. میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. متبادل جو علماء ہیں تمام مسالک کے جو علماء ان سے بات کریے, بات کر کے کیا کرنا چاہیے اس مسئلے میں اس وقت شریعت کا جو مزاج ہے اس حوالے سے ہمارے لیے کیا گائیڈنگ ہے یہ دیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ ہم عقل استعمال کریں, حالات کو سمجھیں, ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے گی جب تک ہم شریعت کے ساتھ رہیں گے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ رہیں گے. جب یہ تعلیمات کے سے ہٹ جائیں گے, ہم اپنی مرضی سے بات آگے بڑھانا چاہیں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہونا چاہیے. اسے آگے بڑھا کر اسے اور ہوا دینے کی اور کمیونل فیلنگز کے ذریعے سے کریٹ کرنے کی, جن لوگوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر ہونے کے ناطے جو ان کا فرض بنتا تھا انہوں نے ادا کیا, اور ایم ایل اے صاحبہ اور ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہمارے وہاں قوم کے نمائندے بچے تھے انہوں نے اسے روکا. یہ ساری باتیں ہوئیں اور وہ معافی مانگ رہا, پھر بھی اسے ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی کبھی بھی کسی طریقے سے کوئی اجازت نہیں دی جانی چاہیے, نہ اس کی اجازت شریعت کے اندر ہے. میں آپ تمام حضرات سے میں یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات جو ہے ختم کرتا ہوں. ہمارے سراج صاحب بات کرنا چاہیں گے, آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.